لمسجد اسس علی التقوی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے ہی، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فی، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ بہت زیادہ پاک، صاف اور پاکیزہ رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت آنے والے لوگوں کو جو مسائل پیش آنے تھے، ان تمام کے تمام مسائل کو اصولی طور پر آپ نے بیان کر دیا، اور یہ اسلام ایسا دین ہے جس میں انسان کو تمام کے تمام معاملات کی رہنمائی ملتی ہے، اور یہ اسلام جہاں دیگر تمام کے تمام معاملات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسلام انسان کو دنیا میں رہنے کے طریقے بتلاتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو اس زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے، صفائی کیسی ہونی چاہیے، وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اسلام ماحولیات کے اندر جو لوگ خرابی پیدا کرتے ہیں، اسلام ان کے لیے بڑے سخت احکامات فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر ماحول خراب ہو، مسلم سوسائٹی کے اندر بے حیائی، فحاشی عام ہو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اسلام ماحول کو بہتر اور اچھا بنانے کے لیے اسلام حکم دیتا ہے، التاجر الصدوق الامین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، معاشرے کے اندر امن، استحکام، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے، سچ بول کر کاروبار کرنا، اسلام کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے،
التاجر الصدوق الامین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو تاجر ماحول کو اچھا رکھتا ہے، کاروبار کو کرتا ہے، التاجر الصدوق الامین، سچ بول کر ایمانت داری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اس کی ایمانت داری کی وجہ سے ماحول اچھا بنتا ہے، معاشرہ پروان چڑھتا ہے، لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ بندہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. وجہ معاملہ کیا ہے کہ وہ جو ماحول، جو سوسائٹی کے اندر اثر اسلام، جو اخلاقیات، جو انوائرمنٹ اسلام چاہتا ہے، یہ بندہ اس چیز کو پیدا کرنے میں مدد کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زانی مرد اور زانی عورت ہر ایک کو کوڑے مارے جائیں، سنسار کر دیا جائے، وطن سے بدر کر دیا جائے، اس ماحول اور اس معاشرے سے نکال دیا جائے. وجہ کیا ہے کہ یہ مرد، یہ عورت مسلم سوسائٹی کے اندر، اسلامی ماحول کے اندر، ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر یہ لوگ گند پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام ماحول کو پاکیزہ اور صاف رکھنے کے لیے کس قدر پابندیاں لگاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس قدر سختی کرتے ہیں، آپ سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، آپ غلط کاموں سے روکتے ہیں، آپ سطر کی حفاظت آپ فرماتے ہیں کہ میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک زبان ہے، دوسرا سطر ہے، اور دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کے ساتھ معاشرے کا ماحول متاثر ہوتا ہے. اگر آپ بے حیائی، بدکاری کرتے ہیں تو معاشرے پر اس کے دیر رس نتائج پڑتے ہیں. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ گالم گلوچ کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، تو معاشرے پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو بندہ مجھے یہ ضمانت دیتا ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، اس کے ساتھ گالیاں نہیں نکالے گا، اس زبان کے ساتھ لوگوں پر تہمت نہیں لگائے گا، اس زبان کی حفاظت کرے گا، اس زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور جب بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، پھر انسان کے تمام معاملات کس قدر درست ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے، جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی، تو سیدھی رہی، تو تیری وجہ سے پورے کا پورا جو بدن ہے ہم محفوظ رہیں گے. لیکن اگر تو بگڑ گئی، تجھ سے وہ واہیات، ولگر، جھوٹ، گالیاں، تہمت، غیبت یہ صادر ہونا شروع ہوگی، تو اسلامی معاشرہ خراب ہوگا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ
فِالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ ان لوگوں کو دوہرا عذاب، دنیا بھی ان لوگوں کی تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر، اسلامی ماحول کے اندر وہ لوگ گند پھیلانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسلامی ماحول، اسلامی معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ آئے۔ مدینہ کی آب و ہوا، ماحول اچھا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت کو اس طرح پیدا کر دے، اس طرح اجاگر کر دے کہ حبنا مکہ تھا او اشد، جیسے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے۔ اور آپ دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، اے اللہ یہ مدینہ ہمارا وطن، ہمارا شہر، اے اللہ اس کے سا میں، اس کے مد میں برکت ڈال دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس مدینہ سے بخار کی وبا ہے اسے جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ جب بخار کی یہ وبا جحفہ کی طرف منتقل ہو جائے گی، مدینہ کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ جس علاقے میں اگر کوئی بیماری پھیلی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے میں جانے سے منع کیا اور اس علاقے سے لوگوں کو دوسرے علاقے میں آنے سے منع کیا۔ وجہ وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ ایک جگہ اچھی چیز ہے، آپ اسے خراب نہیں کر سکتے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اپنے زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کا ماحول خراب ہو، یہ انوائرمنٹ تبدیل ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اور آج ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہوا، یہ پانی، یہ مٹی، یہ زمین، یہ دھواں اور یہ درجہ حرارت کا کم اور زیادہ ہونا صرف انہی چیزوں کا ماحول کے ساتھ تعلق ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام ایک عالمی اور آفاقی دین ہے۔ اسلام کسی بھی معاشرے میں تمام کے تمام ماحول کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اگر سیاسی ماحول ہے تو اچھا ہو، تعلیمی ماحول ہے تو اچھا ہو، کسی بھی طرح کا کسی بھی معاشرے میں ماحول ہے تو اسلام چاہتا ہے کہ اس ماحول کو اچھا بنایا جائے، اس ماحول میں رہنے والے لوگ اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، عشر من الفطرہ، لوگوں 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی مونچھوں کو کٹوانا، صفائی، میرا دین، میرا مذہب، میرا اسلام ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، عشر من الفطرہ، لوگوں 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں جو ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جن کا ہر انسان کے ساتھ تعلق ہے، اور ہر انسان کو ان 10 چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، عشر من الفطرہ،
کس شارب، اپنی مونچھوں کو کٹوانا، اور آپ فرماتے ہیں اپنی جو داڑھی ہے اسے چھوڑ دینا، والسواک، اور منہ کی صفائی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور اپنے ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی صفائی کرنا، اور آپ فرماتے ہیں وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، اپنے ناخنوں کو تراشنا، اور آپ فرماتے ہیں اپنے جوڑوں کو دھونا، اور نَتْفُ الْإِبِطِ، اور اپنی بغلوں کے نیچے سے بال اکھاڑنا، بغلوں کی صفائی کرنی، وَحَلْقُ الْآنَا، زیر ناف صفائی کرنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَانْتِقَاضُ الْمَاءِ، اور استنجا کرنا۔ یہ 10 چیزیں ہر انسان ان 10 چیزوں کی صفائی کرے، ان کا خیال رکھے۔ وجہ اسلام ایک ماحول چاہتا ہے، اسلام ایک انوائرمنٹ چاہتا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد قبا زیادہ حقدار ہے آپ اس میں ٹھہریں۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، پاکیزہ رہیں۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ محبت کرنے والوں کو، اللہ صفائی کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ میرا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قبا کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جب استنجا کرتے ہیں ہم پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ وجہ مسلم معاشرے کے اندر وہ بدبو نہ پھیلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو بندہ اچھی طرح نہا کر غسل کر کے آتا ہے، پھر خوشبو لگا کے آتا ہے، آ کر جتنی اللہ اسے توفیق دیتا ہے وہ نفل نماز ادا کرتا ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندہ یہ کام کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس بندے کے جتنے گناہ ہوں گے تمام کے تمام معاف فرما دیے جائیں۔ وجہ اس بندے نے وہ ماحول پیدا کیا ہے جس ماحول سے لوگوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، لوگوں کے لیے اس نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو مہینہ مہینہ 2 مہینے نہاتا نہیں، اس سے سمیل آ رہی ہے۔ یہ میرا دین، ایک بندہ نہا کر غسل کر کے آتا ہے، آ کر نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جتنے گناہ ہیں تمام کے تمام معاف فرما دیے۔ وہ انوائرمنٹ، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے لہسن کھایا ہو، پیاز کھایا ہو، وہ بندہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔ وجہ کیا ہے؟ جب انسان یہ چیزیں کھاتا ہے انسان سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین، یہ مذہب، یہ ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ غور کریں گے، اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کے اجر بہت زیادہ بڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک درخت لگاتا ہے اور اس درخت سے اگر کوئی انسان، کوئی پرندہ،
کوئی جاندار پھل کھاتا ہے، کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے، جب تک اس درخت سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کا پھل کھائیں گے، پرندے اس کا پھل کھائیں گے، لحاظ سادہ کا یہ اس بندے کے لیے صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول بتلائیے لعنت والی کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا سایہ دار درخت کے نیچے آپ وہ گند پھیلائیں جس سے لوگوں کو بیٹھنے میں مشکل ہو، وہ ماحول، وہ پاکیزگی، وہ انوائرمنٹ آپ خراب کریں۔ ایک سایہ دار درخت ہے، لوگ سفر سے آتے ہیں اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ نے وہ ماحول اس قابل نہیں چھوڑا کہ لوگ وہاں بیٹھ سکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو پانی کھڑا ہے اس میں پیشاب نہیں کرنا۔ میرا دین منع کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پانی جسے آپ خراب کر رہے ہیں وہ کسی کی ضرورت پوری کر سکے، وہ درخت جس کے نیچے آپ گند پھیلا رہے ہیں اس درخت کا سایہ ہو سکتا ہے کسی کی جان بچانے کا سبب بن سکے۔ اسلام اپنے معاشرے میں ایک ماحول چاہتا ہے، ایک انوائرمنٹ چاہتا ہے، اور جو لوگ اسلام کے معاشرے میں، مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے میں گندا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، گند پھیلانا چاہتے ہیں، وہ جھوٹ کے ذریعے ہو، وہ خیانت کے ذریعے ہو، وہ کسی بھی طرح مسلم معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، ننگ دڑنگ، کسی بھی طرح مسلم معاشرے میں مسلم ماحول کو جو لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم اوپر ہو رہا ہے، آپ کے دور میں ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، فوت ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے، آپ جاتے ہیں اس کی قبر پر دعا کرتے ہیں۔ وجہ وہ عورت مسلم معاشرے میں صفائی کو عام کر رہی، اور جو لوگ مسلم معاشرے میں گند پھیلا رہے ہیں ان کے لیے تو بڑا سختناک عذاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔